دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 11۔ بابا کی طبیعت اچانک حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ رخصتی کو ڈیلے کرنا پڑ گیا تھا۔ لوگ خود ہی ان کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں ابھی رخصتی نہ کرنے کا مشورہ دینے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہسپتال نہ گئے تھے، بلکہ ڈاکٹر خود ہی ان کے گھر پر چیک اپ کرنے آیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے امی نے آ کر اروپ سے کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہارا ہاشم کے ساتھ نکاح ہے۔ ہاشم نے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا اور جو گھنٹے کے بعد وہاں آ گیا تھا نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے۔ جو مہمان وہیں پر موجود تھے انہیں یہی کہا گیا تھا کہ رحمان صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ امی، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے آپ کی تربیت کو رسوا نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ آپ لوگ میرے والدین ہیں، آپ لوگ مجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اروپ تڑپتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سامنے کھڑی عورت صرف اس کے باپ کا حکم سن رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کے باپ کی بیوی تھی، اس کے ساتھ تو جیسے اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، جیسے اسے پیدا ہی نہ کیا ہو۔ امی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہاشم بہت برا انسان ہے امی، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا لیکن میں نے کبھی اس کے سے محبت نہیں کی، اروپ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا تم نے اس کے ساتھ وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا وہ تصویریں جھوٹ ہیں؟ جو تمہارے باپ کے سامنے وہ ویڈیو دکھا رہا ہے، بولو وہ جھوٹ ہے؟ کہہ دو اروپ، اس لڑکے کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے۔ بتا دو مجھے کہ جو تصویریں اور ویڈیو وہ دکھا رہا ہے سب جھوٹ ہے۔ اس ویڈیو میں تم نہیں ہو، وہ تصویریں تمہاری نہیں ہیں۔ کہہ دو اس روم میں تم اس کے ساتھ اکیلی نہیں تھی۔ یقین کرو میں تمہارے باپ کو سب سمجھا لوں گی، لیکن پہلے مجھے تو یقین دلاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ وہ تم تھی اروپ، اس لڑکے کے اتنے قریب کہ وہ تمہاری خوشبو کو بھی محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں اس پر یقین نہیں کروں گی اگر تم کہہ دو کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ امی نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ ان سے جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی، یہ سچ تھا، وہی تو تھی ان تصویروں میں، اس ویڈیو میں، اس کے اتنے نزدیک۔ اروپ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ بس کر دو اروپ، شکر کرو خدا کا کہ وہ لڑکا تمہارے دھوکہ دینے کے بعد بھی تم سے نکاح کرنے کو تیار ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس خاندان سے تعلق ہے اس کا؟ ارے ان کی گاڑی کو اگر کوئی غریب انسان چھو لے تو گاڑی کو منحوس سمجھ کر بدل دیتے ہیں، لیکن اس غریب خاندان میں وہ صرف تمہارے لیے آیا ہے، تمہیں اپنا رہا ہے۔ ایک بار سوچو اگر وہ لڑکا تمہیں اپنانے سے انکار کر دیتے تو کہاں جاتے ہم؟ تمہارا باپ زندگی بھر سر نہیں اٹھا کے چل سکتا تھا۔ امی، مولوی صاحب آ گئے ہیں، اس کے بھائی نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے بھائی کی نظر میں اپنے لیے نفرت وہ بھی دکھ سکتی تھی۔ یقیناً اس کا بھائی اپنے بابا کی حالت کا ذمہ دار اسے ہی سمجھ رہا تھا۔ کیا کیا ہے ہاشم تم نے؟ یہ تھی تمہاری محبت؟ تم نے مجھے ہی میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا، میرے سب اپنوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ تم تو کہتے تھے تم زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں دو گے، اور تم ہی میری تکلیف کی سب سے بڑی وجہ بن گئے۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ اس کی بہن نے اسے سادہ سے لون کے سوٹ کے اوپر سرخ دوپٹہ اوڑھ دیا تھا، اور اس کے باپ نے اسے ہر تعلق ختم کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے ہاشم کے حوالے کر دیا تھا۔ اب چلی جاؤ اس گھر سے، کبھی واپس اس گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ اب تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آج سے میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس کے باپ نے سنگدلی دکھاتے ہوئے اپنے آخری الفاظ کہے تھے۔ وہ آنسو بہاتی رہ گئی تھی، اور اس کے باپ نے اسے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ گاڑی کے ساتھ کھڑا ہاشم مصروف انداز میں اس کا یہ رونا دھونا انجوائے کر رہا تھا۔ بیبی کو رونا آ رہا ہے، ماما بابا روٹ گئے ہیں بیبی کے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ اروپ نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، وہ کیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم ہاشم سلطان کو دھوکہ دو گی اور ہاشم کچھ نہیں کرے گا؟ کیا لگتا تھا تمہارے دھوکے کے بعد میں کسی ناکام عاشق کی طرح روؤں گا، پیٹوں گا، اپنی ناکام محبت کا سوگ مناؤں گا؟ جو ہاشم کو دھوکہ دیتا ہے، ہاشم اس پر زندگی کے ہر سانس حرام کر دیتا ہے۔ تیار ہو جاؤ مسز ہاشم، ایک ایک سیکنڈ تڑپنے کے لیے۔ اگلے ہی پل ہاشم نے بے دردی سے اس کے بال پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا۔ تم اس دنیا کی پہلی انسان تھی اروپ جسے ہاشم نے محبت کی تھی، اور یقین کرو تم سے زیادہ نفرت بھی آج کسی سے نہیں ہے، اور اب تم اس نفرت میں ہر پل تڑپو گی۔
تم میری محبت کی دیوانگی دیکھ کر سہم جاتی تھی نا، اب تیار ہو جاؤ میری نفرت برداشت کرنے کے لیے۔ اب تک تم نے میری محبت میں میری دیوانگی دیکھی ہے، اب نفرت میں دیکھو گی۔ ہاشم نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک نفرت سے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بنا کسی بھی طرح کا کوئی تماشا کیے اس کے ساتھ خاموشی سے آ گئی تھی۔ یہ سفر اس کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن اس نے برداشت کیا تھا کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی، اس کی بہن کی بارات تھی جو بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی، لیکن گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ بابا کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے بابا نے کہا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آج کریں گے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھی، لیکن یہ مرحلہ بھی طے پایا تھا۔ اپنے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا غصہ لیے وہ اس کے گھر جا رہی تھی۔ وہ اب تک اس شخص سے نفرت نہیں کر پائی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اسے کسی سے نفرت کرنا سکھائی نہیں گئی تھی۔ آج اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں اس کے لیے کسی طرح کی کوئی نفرت محسوس نہیں کر رہی تھی، صرف ایک افسوس تھا کہ شاید زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا تھا۔ اسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے دھوکہ دیا ہے، اس کی دولت کی خاطر، اس کی جائیداد کی خاطر۔ اس سے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا جو باقی آج تک کرتے آئے ہیں۔ سفر بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے باہر رکی تھی۔ اس نے اس سے اندر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، بس دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلا اور پھر گھر کے اندر چلا گیا تھا، جیسے اس سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس خوبصورت عالیشان گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی ہاشم سلطان کو اپنے ہمسفر کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے ان سب چیزوں کی امید نہیں تھی اور نہ ہی خواہش۔ وہ کبھی بڑے بڑے خواب دیکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک عام سے زندگی گزارنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کی خواہش بھی بہت عام سی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بڑی چیزوں کے خواب نہیں دکھائے تھے، اسے شکر ادا کرنا سکھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایسے خواب کبھی بھی اپنے لیے نہیں دیکھے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر چکی تھی، ان کی تربیت کو رسوا کر چکی تھی۔ اس کے بہن بھائی جو اس پر جان لٹاتے تھے اسے شاید اب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہاشم سلطان نے سب کچھ بدل دیا تھا، اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، جس کے لیے وہ اب اسے کبھی معاف نہیں کر رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھے بنا سیدھے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑ کر اسے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے کمرے کو تہس نہس کر کے بھی اسے اپنے دل کو سکون نہیں نظر آیا تھا۔ ہر چیز کو تباہ کرنے کے بعد اب وہ بس سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی سے محبت کی تھی اور اسی لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ بھی کیا، اس کے سینے میں خنجر کھوپ دیا تھا۔ لوگ بے وفائی برداشت کر جاتے ہیں، لیکن کسی بے وفا کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ لیکن وہ ہاشم سلطان تھا، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتا تھا، وہ اپنے اصول بناتا تھا اور پھر دوسروں کو ان پر چلاتا تھا۔ اسے اس لڑکی کو سزا دینے کے لیے اسے ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ ہاں، وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، وہ اسے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنے والا تھا۔ وہ اب اس کی ملکیت میں شامل ہو چکی تھی اور اس پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا کر پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اسے خود کو دھوکہ دینے کے لیے پل پل سزا دینے والا تھا، پل پل اذیت سے دوچار کرنے والا تھا۔ جب تک اسے خود سکون نہیں مل جاتا تب تک وہ اسے بھی سکون کا سانس نہیں لے دینے والا تھا۔ اندر آنے کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم کس طرف گیا تھا۔ یہ گھر اندر سے بے حد خوبصورت اور شاندار تھا، بلکہ اپنے ہی آپ میں ایک بھول بھلائیاں تھا، کہنا بہتر ہوگا۔ وہ خاموشی سے وہیں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ہاشم کے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے شاید اس کی ذات سے کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ کسی جیتے جاگتے وجود کو لے کر آیا تھا، وہ اپنی ہی انا کے ہال میں قید اسے تنہا چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کے پیچھے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہی آگے پیچھے نظر دوڑاتی اسے بس یہ صوفہ نظر آیا تھا جس پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو سوچنے لگی تھی۔ اس کا تھوڑی دیر پہلے بنا شریک حیات نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے نہ تو اسے دیکھنے کی خواہش تھی اور نہ ہی وہ اس وقت اس سے منہ لگنا چاہتی تھی۔ فی الحال تو وہ ماتم منا رہی تھی اپنے ہی ماں باپ کی نظروں میں گر جانے کا۔ کیا وہ کبھی اپنے ماں باپ سے وہ پہلی والی محبت حاصل کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی ان سے نگاہ ملا پائے گی؟ کیا تھا یہ سب کچھ؟ بس کچھ پل میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس سب تھا، رشتے ناتے، تحفظ، گھر، اور اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اپنی زندگی کو سوچتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
بس ایک غلطی ہوئی تھی، اس نے کیوں نہ ہاشم کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اسے زہرا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، اسے گھر میں یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتی تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی، یہ سب کچھ یہیں پر ختم ہو جاتا۔ کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ سب کچھ تو تھا، اس کے پاس بھائی تھا، باپ تھا، وہ مقابلہ کر لیتے۔ آج کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر چکی تھی، بہن بھائی سے منہ پھیر چکے تھے، اور شوہر وہ تو اسے دھوکے باز سمجھتا تھا۔ کیا اس کی ساری زندگی ہاشم کو اس بات کا یقین دلاتے ہوئے گزر جائے گی کہ وہ بے قصور تھی، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ لیکن وہ کیوں دلائے گی ایسے شخص کو یقین جو اپنی مطلب کی خاطر اس کی زندگی تباہ کر گیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ محبت اتنی بری چیز ہوتی ہے؟ اس کی پہلی محبت اسے بری طرح برباد کر چکی تھی۔ اس کا دل کسی طرح اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے جس پر بھروسہ کیا وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ سگریٹ پھونکتے پھونکتے وہ بیڈ پہ نہ جانے کب نیند کی باتوں میں اتر گیا تھا۔ نیند ہی اسے ان سب سوچوں سے نکال سکتی تھی۔ سگریٹ اور نہ صحیح لیکن تھوڑی دیر کا سکون اسے نارمل کر گیا تھا۔ بے چینی، بے قراری کا اور بے وفائی کا درد اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھ رات کے تقریباً 3 بجے کے قریب کھلی تھی۔ وہ بھی سردی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس نے ریموٹ اپنے قریب کرتے ہوئے ہیٹر کا ٹمپریچر تیز کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو رضائی میں قید کرتے ہوئے اس کا دھیان ایک بار پھر سے اروپ کی طرف گیا تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا، پھر صوفے پر۔ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پی کر اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں بیڈ پر لیٹا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کا ذہن کچھ حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس وقت اروپ کی بے وفائی سے کہیں زیادہ سے اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو چکی تھی اور اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہاں چلی گئی ہے؟ تم میرے ساتھ کمرے میں تو نہیں آئی تھی، تو پھر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ وہ بڑبڑایا۔ بے چینی حد سے زیادہ سوار ہونے لگی تھی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ کمرے سے باہر جانے کا تھا، کہیں وہ گاڑی میں ہی نہ بیٹھی ہو۔ اس نے بھاگ کر کھڑکی تک کا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن باہر پوچھ میں کھڑی گاڑی بالکل خالی تھی۔ وہ جوتے پہنتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ کمرے کے باہر بھی وہ اسے کہیں نہ نظر آئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ نیچے کہیں ہو۔ ہاشم اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا، وہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اسے اس کی حالت میں چھوڑ کر اس پر 2 حرف لعنت بھیج دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ اس کی محبت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آخر اس نے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تھے جب وہ اسے صوفے پر سمٹی ہوئی نظر آئی تھی۔ اوہ، تو تم یہاں بیٹھی ہو؟ وجہ جان سکتا ہوں میں تمہارے یہاں بیٹھنے کی؟ اوہ، اب سمجھ میں آیا۔ کہیں تمہارے دل میں یہ ڈر تو نہیں کہ میں تمہارے خوبصورت وجود کو اپنی باہوں میں قید کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ نو ڈارلنگ، ایسی بہت آئیں اور بہت گئیں۔ ہاشم سلطان تم جیسیوں کو اپنے بستر پر لانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے نا کہ میں تمہیں چھونے کے لیے مرا جا رہا ہوں تو یہ نکال دو، کیونکہ ہاشم سلطان تم جیسیوں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے ہاشم سلطان کو۔ یہاں 2 نوٹ پھینک دو، ایک رات کے لیے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتی ہے۔ لیکن ہاشم سلطان کا کردار بہت اعلیٰ ہے، تم جیسیوں کو میں اپنی قربت کے لائق نہیں سمجھتا۔ جانتی ہو اروپ، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے صرف ایک لڑکی کی مانند سمجھا ہے۔ مجھے خوبصورتی بے حد پسند ہے، میں کبھی کسی کی خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو لڑکی خود اپنی مرضی سے میرے پاس آتی ہے نا، میں اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، چند لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے یہ احساس دلاتا ہوں کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن ایک حد میں۔ ہاشم سلطان نے کسی کو محبت میں دھوکہ نہیں دیا۔ ہاشم سلطان نے کسی کی معصومیت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ہاشم سلطان نے آج تک کسی کو بھی اپنی رفاقت کے چند لمحے بخشے تو اسے بتایا کہ ہاشم سلطان کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر تم آئی میری زندگی میں، جس کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھا، اپنی محبت، اپنی چاہت، ہر چیز تم پر لوٹا دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ ارے ایک بار کہہ تو دیتی کہ تمہیں ہاشم سلطان نہیں اس کی دولت چاہیے، تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دیتا اروب، لیکن تم نے تو میرے دل کے ساتھ کھلواڑا کیا، تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب یہ ٹوٹا ہوا ہاشم سلطان تم پر تمہاری زندگی حرام کر دے گا۔ اسے کسی طرح کے اچھے کی امید مت رکھنا۔ اوپر کمرے میں چلو، اس کمرے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے، جا کر اسے صاف کرو، یہی اوقات ہے تمہاری۔ اس گھر میں تم صرف اور صرف ہاشم سلطان کی ملازمہ بن کے رہو گی، کیونکہ بیوی بننے والی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ وہ اس کا بازو پکڑے سے گھسیٹتے ہوئے اوپر کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔
وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے غصے کی انتہا کیا ہے۔ ہاشم اسے کمرے میں لانے کے بعد کسی بے جان شیخ کی طرح صوفے پہ پٹک چکا تھا اور خاموشی سے خود جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور اٹھو، اور یہ کمرہ صاف کرو، ایک ایک کونا چمک جانا چاہیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سگریٹ سلگا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کی طرف دیکھا جہاں کانچ ہی کانچ بکھرے پڑے تھے۔ اپنے دکھوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کر کمرے کو صاف کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بس نگاہیں اس کے نازک سے وجود پر جمائے اسے سب کچھ کرتا ہوا دکھ رہا تھا۔ سب کچھ ختم کرنے کے بعد وہ کانچ اٹھانے لگی تھی جب اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ احتیاط سے کرو، یہ ٹرکس پرانے ہو چکی ہیں۔ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب بے ساختہ اروپ کی نگاہ اس پر اٹھی تھی، وہ فوراً واپس بیڈ پر بیٹھ کر بڑی ہی تلخی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سب کچھ ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھ دھونے کے بعد اس صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جب ہاشم نے اپنے بیڈ پر پڑا ایکسٹرا کمبل اٹھا کر اس صوفے کی طرف پھینکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ صوفے پر سوئے گی۔ وہ بیڈ پر لیٹا نہ جانے کون سی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ روتی رہی جب اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تم رو پیٹو سسک سسک کر مر جاؤ، یہاں کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا شاید وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو بس اس کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ یہاں کمرے میں اس کے آنسوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جو ہاشم کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اپنی نیند پوری کر چکا تھا، اس وقت وہ دوبارہ سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاشم نے لائٹ آن کی اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو کمبل سائڈ پر رکھے خود صوفے پر بے حال سی پڑی ہوئی تھی۔ اپنے دل کو ہزار روکنے کے باوجود بھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس پر ٹھیک سے کمبل ڈالتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھ کو تھام کر دیکھنے لگا تھا۔ بالکل ننھا سا کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں پھنسا ہوا تھا جو شاید اس کی تکلیف کی وجہ بنا ہوا تھا، اور ہاشم سلطان اس کانچ کو بھی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ اسے تکلیف دے۔ اسے تکلیف دینے کا حق صرف ہاشم سلطان کو تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ سے وہ ننھا سا ٹکڑا اپنے دانتوں کی مدد سے نکال کر پھینک دیا تھا۔ وہ ہلکی سی کسمسائی تھی، لیکن تب تک ہاشم سلطان اس کے قریب سے اٹھ کر واپس بیڈ پر آ گیا تھا، اور بیڈ پر آنے کے بعد اس نے خود کو لعنت ملامت کی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کی پرواہ کرنے کی؟ وہ تکلیف میں رہے یا سکون میں، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ اور یہ میں نے اس کی تکلیف کے احساس سے نہیں بلکہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں خود اس سے بھی زیادہ اسے تکلیف دے سکوں۔ اس نے خود کو مطمئن کیا تھا۔ اس کی نفرت کو تازہ کرنے کے لیے یہ سوچ ہی کافی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف اس کی دولت کی خاطر اس کے ساتھ جھوٹی محبت کے ڈرامے کر رہی تھی۔ تو وہ کیوں اس کی فکر کر رہا تھا؟ وہ اسی لائق تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بالکل صحیح ہو رہا تھا، اور ہاشم کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کبھی بھی نہیں۔ اسے نہیں تھی اس لڑکی سے محبت، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے زندگی میں اسے کبھی معاف کرنے والا تھا۔ وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنے والی تھی۔ وہ ساری زندگی سے نفرت کرے گا، لیکن ہاشم سلطان کا نام اس کے ساتھ کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ وہ ساری زندگی اس کی غلام بن کے رہے گی، اور یہی اس کی بے وفائی کی سزا تھی جو اسے ساری زندگی کاٹنی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاید روشنی بھی ہاشم سلطان کی نیند خراب کرنے کے لیے اس کمرے میں نہیں آتی تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی دھوپ اندر آ کر روشنی پیدا کر رہی تھی جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھتی ہوئی کھڑکی کی جانب آ گئی تھی۔ اس نے پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا تو صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ وہ پرسکون سا لیٹا بیڈ پر نیند میں تھا۔ اس روشنی نے اس کی نیند پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت سوتے ہوئے وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہ ہو، لیکن وہ کتنا غلط تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے ان لوگوں پر ترس آتا تھا جن کی زندگی ہاشم سلطان نے برباد کی تھی، لیکن آج وہ خود ترس کھانے کے قابل بن چکی تھی۔ اس نے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، ایک انچاہے ہم سفر کے ساتھ۔ وہ کمرے میں روشنی بکھیرنے کے بعد واش روم کی طرف آ گئی تھی۔ اس کے پاس فی الحال بس یہی ایک جوڑا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اپنے گھر سے وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی، اور نہ ہی اس وقت اسے ان سب چیزوں کا ہوش تھا، لیکن اب اسے اس بارے میں سوچنا تھا۔ جو شخص اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، وہ اسے کسی بھی طرح کی آسائش دے گا، وہ اس خوش فہمی میں ہرگز نہیں تھی۔ لیکن وہ اپنے کپڑوں کا انتظام کہاں سے کرے گی،
اس سوچنے سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ منہ اچھے سے دھونے کے بعد واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس کے جاگنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب تک اٹھتا، دل تو چاہا کہ وہ اس کمرے سے نکل جائے۔ باہر ہلکی ہلکی دھوپ نے سردی کی شدت میں خاصی کمی کر دی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کمبل لے کر سوئی تھی یا نیند میں اس نے خود پر کمبل لیا تھا، لیکن اسے اپنی انگلی میں ہلکی سی چبھن رات کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب کوئی چبھن نہیں تھی۔ شاید وہ کانچ کا ٹکڑا خود ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ خود کو کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھ کھول کر سامنے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پہ وہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آج تک کسی کی نظروں سے اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے اس طرح گھور کر اسے جگایا تھا۔ ادھر آؤ۔ اس سے نظریں چرا کر وہ آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی جب اس نے اسے بلایا۔ جی؟ اروب حیرانگی سے اس کے حکم پر اسے پوچھنے لگی تھی۔ بحری ہو کیا؟ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے روبدار آواز میں کہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کرتے، لیکن اس انکار کا انجام کیا ہوگا، اسی سوچ کے ساتھ وہ صوفے سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف پاس آئی تھی، جب اس نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ کیوں گھو رہی تھی مجھے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں اس طرح جگانا سکھایا ہے کسی کو؟ میرے گھر والوں نے مجھے اس طرح کا کچھ نہیں سکھایا، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ ہر بات برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی فیملی پر اسے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، ان لوگوں نے تو تمہیں دھوکہ دینا سکھایا ہے۔ ان لوگوں کی ہی تربیت ہے امیر لڑکوں کو پھنسا کر ان سے پیسے نکلوانے کی، وہ طنزیہ بولا۔ بس کر دے ہاشم سلطان، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو انہی باتوں پر پچھتانا پڑے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت اعلیٰ تربیت دی ہے اور یہ بات آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گی۔ جو الزامات آپ نے میری ذات پر لگائے ہیں نا، جو انگلی آپ نے مجھ پر اٹھائی ہے، ایک ایک بات کا جواب ملے گا اور اس دن آپ پچھتائیں گے۔ میں یہاں اپنی صفائی دینے نہیں آئی اور نہ ہی مجھے اپنی صفائی میں ایک بھی لفظ کہنا ہے۔ جسے یقین کرنا ہوتا ہے نا ہاشم صاحب، وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر کسی کی زندگی تباہ نہیں کرتے۔ مان گئی آپ کی محبت کو۔ کیسی تھی آپ کی محبت؟ بس کسی نے آ کر کہہ دیا کہ اروب نے دھوکہ دیا ہے اور آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اپنی سو کال محبت کو برباد کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ شاید میں آپ کو آپ کی ہر غلطی معاف کر دوں، آپ کی ہر بات بھول جاؤں، لیکن یہ جو آپ نے مجھے میرے والدین کی نظروں میں گرایا ہے، رسوا کیا ہے نا، کہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ معافیا مانگیں گے آپ مجھ سے، پچھتائیں گے آپ اپنے لفظوں پر، لیکن مجھ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سچے ہیں نا کہ آپ نے جو بھی کیا آپ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سچ سامنے آنے کے بعد جو میں کروں گی وہ بالکل صحیح ہوگا اور آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی بنا کسی طرح کی بھی ضد کیے۔ آپ سچے ہیں، آپ کی محبت سچی ہے اور آپ کو اس محبت کی قسم، جس دن آپ پر یہ ثابت ہو گیا نا کہ میں بے گناہ ہوں، اس دن وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ پہلی دفعہ اس کی اتنی مکمل بات سن رہا تھا، لیکن امپریس ہرگز نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اروب کی دھڑکنوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ ہاشم نے اس کی نازک کمر پر زور ڈالتے ہوئے اچانک اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کا انداز بہت شدت لیے ہوئے تھا، شاید وہ اسے اس کی باتوں کی سزا دے رہا تھا۔ بہت الگ الگ روپ دکھا رہی ہو، تمہارے باقی سارے رنگ بھی دیکھنے کا خواہش مند رہے گا ہاشم سلطان۔ وہ اچانک اس کا نازک سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑی سختی سے دبوچ چکا تھا۔ اپنا اصل روپ دکھاؤ مجھے، اپنی حقیقت واضح کرو مجھ پر، اور ہاں یاد رکھنا، تمہاری اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ جس دن مجھے پتا چل گیا نا کہ تم بے گناہ ہو، ہاشم سلطان تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگے گا اور تمہاری ایک ایک خواہش کو پورا کرے گا۔ اگر سچی ہو تو ثابت کرو۔ آج کے بعد زبان کا زیادہ استعمال مت کرنا، کیونکہ ہاشم سلطان کو بے وفاؤں سے الجھنا پسند نہیں۔